علماء کی طرف سے ان تدابیر کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ پبلک مقامات پر جانے سے بچیں، اور اگر جائیں بھی تو وہاں مختصر وقت کے لیے وہ رکیں، اور دوسری تدابیر بھی اختیار کریں جس سے کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا گھلنا ملنا نہ ہو۔ یہ بیماری پوری دنیا میں عام ہوئی ہے، بہت تیزی سے پھیلی ہے، اور اس کے متاثرین جیسا کہ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ کم زیادہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مذہبی مقامات کو بھی بند کر دینا چاہیے، اور صریح الفاظ میں کہا جائے کہ کیا جو مساجد کو بھی بند کر دینا چاہیے، عارضی طور سے اس میں نمازوں کو موقوف کر دینا چاہیے، تو جمعہ کی نماز اور اسی طرح 5 وقتہ نمازوں کو بھی کیا موقوف کر دینا چاہیے۔ یہ ایشو خاص طور سے اس وقت اٹھا جبکہ سعودی عرب کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہاں تمام مساجد میں 5 وقتہ نمازیں اور جمعہ کی نماز بھی موقوف کر دی گئی ہے، اور صرف حرمین میں، مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں نمازوں کی اجازت ہے۔ جو فوٹوز سوشل میڈیا پر عام ہوئے ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گنتی کے چند 10 12 15 لوگ ہی وہاں نماز پڑھتے ہیں حرم مکی میں، اور ظاہر ہے کہ وہ سب اسٹاف ہی کے لوگ ہوتے ہوں گے۔ سعودی عرب کے اس فیصلے کے بعد دوسرے عالم عرب کے دوسرے ممالک جو ہیں، قطر، بحرین، امارات، انہوں نے بھی اعلان کیا اور اپنی تمام مساجد کو جمعہ اور 5 وقتہ نمازوں کے لیے بند کر دیا۔ کچھ دوسرے ممالک سے بھی خبریں آئی ہیں، مثلاً کہ ملیشیا کے بارے میں خبر آئی ہے کہ وہاں ایک خبر آئی کہ کچھ دنوں پہلے تبلیغی جماعت کا ایک کوئی بڑا پروگرام ہوا تھا، تو بعد میں یہ معلوم ہوا کہ کورونا سے متاثر ہونے والوں کی خاصی تعداد اس اجتماع میں شریک ہونے والوں میں سے تھی۔ اسی طرح ترکی میں بھی جب یہ تعداد جب متاثرین کی بڑھی ہے تو وہاں بھی یہ موضوع زیر بحث آیا علماء کے درمیان، اور اس طرح کے فتاوی سامنے آئے کہ وہاں جمعہ کی نماز اور 5 وقتہ نمازوں کو بھی وقتی طور سے موقوف کر دینے کی لوگوں نے رائے دی۔ اور ٹھیک اسی طرح کی آراء یورپ اور امریکہ کے ممالک میں بھی سامنے آئی ہے کہ وہاں تو بڑے پیمانے پر جو شٹ ڈاؤن کیا گیا ہے، مختلف ادارے جو بند کیے گئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا مسجدوں میں بھی عبادت کو موقوف کر دیا جائے۔ تو وہاں کی بھی جو علماء کی جو تنظیمیں جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی ایسی آراء سامنے آئی ہیں۔ تو گیا کہ کیا اگر کوئی مرض وبا کی شکل اختیار کر لے تو کیا جمعہ اور 5 وقتہ نمازوں کو موقوف کیا جا سکتا ہے؟ اس تعلق سے 2 طرح کے آراء علماء کی سامنے آئی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کی سختی سے اس کا انکار کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں نمازوں کو موقوف نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں سے خاص طور سے ایک ہفتے سے کچھ زیادہ ہوا موریتانیہ ملک ہے، اس کے ایک عالم شیخ احمد القوری، ان کا ایک فتویٰ عام ہوا ہے سوشل میڈیا پر، اس کے اردو میں دوسری زبانوں میں ترجمے کر کے بھی عام اس کو کیا گیا ہے۔ انہوں نے بہت زوردار انداز میں اپنی یہ رائے دی ہے اور سختی سے منع کیا ہے کہ کسی بھی حالت میں مسجدوں کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح لیبیا کی فتویٰ کمیٹی ایک ہے، اس نے بھی یہ رائے دی ہے کہ مسجدوں کو کسی بھی صورت میں
बंद नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के कुछ उलमा की राय सामने आई है, उलमा अहले हदीस की, और इसी तरह पाकिस्तान में एक मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं और हिंदुस्तान में हमारे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं। दोनों की ये राय सामने आई है कि एहतियाती तदाबीर जहाँ तक इख्तियार करना मुमकिन हो इख्तियार करना चाहिए, लेकिन किसी भी सूरत में मस्जिदों को बंद नहीं करना चाहिए। चुनांचे वहाँ जुमा की नमाज़ भी होती रहनी चाहिए और 5 वक्ता नमाज़ें भी होती रहनी चाहिए। अलबत्ता दूसरी तरफ ऐसे उलमा की भी ख़ासी तादाद है और उलमा की जो अंजुमन है, जो कमेटियाँ हैं, उनकी भी तादाद ख़ासी है जिन्होंने कि वक्ती तौर से मसाजिद में नमाज़ों को मौकूफ़ कर देने की राय दी है। सबसे पहले सऊदी अरब ही की जो तंजीम है हैअतो किबारिल उलमा, इसने अपने 25वें हंगामी इजलास में इसका फ़ैसला किया है और उसको आम किया है, अपने फ़ैसले को आम किया है। और इसी तरह कुवैत की जो उलमा कमेटी है उसने भी मसाजिद में नमाज़ करने को मौकूफ़ किया है। उसके बाद में अल-इत्तिहादुल आलमी लिउलमाइल मुस्लिमीन, ये एक उलमा की जो आलमी अंजुमन है जिसके पहले सदर डॉक्टर यूसुफ अल-करज़ावी थे, आजकल उसके सदर अहमद अर-रसूनी हैं। तो ये अल-इत्तिहाद जो है इसने भी ठीक उसी तरह का फतवा दिया है जो कि सऊदी अरब और कुवैत की उलमा कमेटी ने फ़ैसला किया था। और ये अल-इत्तिहादुल आलमी के सदर हैं शेख अहमद अर-रसूनी और उसके जनरल सेक्रेटरी हैं शेख अली कुर्रा दागी। दोनों के अलग अलग तफसीली बयानात मौजूद हैं। इसके ये सदर अहमद अर-रसूनी हैं, उनका तो अल जज़ीरा पर इंटरव्यू भी मौजूद है और शेख अली कुर्रा दागी का एक तफसीली बयान भी मौजूद है जिसमें कि उन्होंने दलाइल के साथ अपना नुक्ते नज़र रखा है। तुर्की के जो रईसुश्शून दीनिया, जो दीनी उमूर के हेड हैं, अली अरबाश, उनका भी बयान है। उन्होंने भी मसाजिद में वक्ती तौर से नमाज को मौकूफ़ करने की राय दी। जामे अज़हर की तरफ से भी इसका फतवा आ चुका है। तो ये मैंने अच्छा, इसी तरह यूरोप की मुख्तलिफ़ उलमा की अंजुमनें हैं, हैअतुल उलमा वद्दुआत, अल-मजलिसुल औरुबी लिल इफ्ता वल बुहूस, अल-मजलिसुल औरुबी लिल अइम्मा, अल-मजलिसुल आला लिल मुस्लिमीन फ़ी अल्मानिया, जर्मनी के उलमा की तंजीम है। तो इस तरह की यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक के जो उलमा की जो तंजीमें हैं, यूनियंस हैं, उन तमाम लोगों ने ये राय दी है कि मसाजिद में वक्ती तौर से नमाज को मौकूफ़ कर देना चाहिए। ये मैंने तफसील इसलिए आप हज़रात के सामने पेश की है कि आम तौर से ये तासुर होता है कि सऊदी अरब में तो हुकूमती जबर है, इसलिए जबर का शिकार जो उलमा हैं उन्होंने सरकारी फतवा दे दिया है। तो ये जो मुख्तलिफ़ जो ममालिक के उलमा की जो कमेटियाँ हैं उनकी जो ये राय है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग ये जवाज़ के कायल हैं वो किसी सरकारी जबर के नतीजे में उन्होंने अपनी राय दायर नहीं की है, बल्कि हालात का उन्होंने तज्ज़िया करके कोई राय कायम की है। मैं इख्तिसार के साथ दोनों तरह का जो मौक़िफ़ है, दोनों के उलमा के जो दलाइल हैं, उसको इख्तिसार के साथ मैं पेश करूँगा और आखिर में बहुत सरसरी सा भी मैं कमेंट करूँगा। हालांकि कमेंट करने की तो कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें एक राय आ जाएगी इंशाल्लाह। तो पहले उन उलमा का और उनकी राय का तज़किरा जो कि किसी भी सूरत में जुमा और 5 वक्ता नमाज़ों को मौकूफ़ करने के हक़ में नहीं है। वो हज़रात कुछ कुरान करीम की आयत पेश करते हैं, कुछ अहादीस पेश करते हैं, कुछ खुलफ़ाए राशिदीन का तामुल पेश करते हैं और इस्लामी तारीख़ से भी वो मिसालें देते हैं। कुरान की आयत वो पेश करते हैं, कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। उस शख्स से बढ़कर कौन जालिम होगा जो कि
اللہ کی مسجدوں میں اس کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے۔ تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ صریح ہے کہ مسجدوں میں جس مقصد سے وہ قائم کی گئی ہیں کسی بھی حالت میں ان کاموں سے روکنا وہ ظلم ہے، اور اس قرآن کی آیت میں اس کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الخوف، دشمن سے جنگ ہو رہی ہو اس وقت بھی نماز کو موقوف نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسلم فوج اپنے فوج کے 2 حصے کر لے، ایک حصہ دشمن سے برسر جنگ ہو اور دوسرا حصہ نماز پڑھے۔ تو جب حقیقی خطرہ موجود ہو، دشمن سے جنگ ہو رہی ہو، سر کٹ رہے ہوں، اور ایسی حالت میں بھی جب نماز کو موقوف نہیں کیا گیا ہے تو محض ایک وہم موہوم خطرہ کہ مسجد میں آنے سے انفیکشن ہو جائے گا، ایک موہوم خطرے کو بنیاد بنا کر نماز کو کیسے موقوف کیا جائے گا۔ اس استدلال کی کمزوری یہ ہے کہ اس میں نماز کو موقوف کرنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، بلکہ جماعت نماز صرف مسجدوں میں ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ حضرات ایک دلیل یہ دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ توکل۔ قرآن کریم میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو مصیبت بھی آئے گی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو خشکی اور تری میں جو فساد پھیل گیا ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پھیل گیا ہے۔ تو قرآن میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگوں کو انابت کی طرف، توبہ کی طرف، استغفار کی طرف، نماز کی طرف، تلاوت کی طرف، دعا کی طرف مائل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو مسجدوں کو بند کرنے سے تو گویا کہ ہم عام لوگوں کو ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں، اس میں یہ کہا گیا کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، تم چاہے جو کچھ کر لو، تم کو اس سے مفر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ تو چنانچہ اس طرح کی بھی آیتیں یہ علماء پیش کرتے ہیں، مثلا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، جو بھی تم کو مصیبت آتی ہے چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو، وہ تو ہم نے پہلے سے اس کو تمہارے لیے طے کر رکھا ہے۔ اس طرح کی اور آیتیں بھی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو سمجھایا اور کہا کہ اگر پوری امت تم کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی تم کو اس فائدے سے محروم نہیں کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ احادیث، اس طرح کے احادیث اور آیات پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ جو ہونا ہے ہماری قسمت میں، تقدیر میں، وہ تو ہو کر رہے گا، ہم لاکھ تدبیریں اختیار کر لیں ہم کو اس سے مفر نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ تعاون کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے، وہ اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جب تعاون کسی علاقے میں پھیلے تو دوسرے لوگ وہاں پر نہ جائیں، اور جو لوگ وہاں پہ ہوں وہ وہاں سے نہ نکلیں۔ اگر اس مرض سے بچنے کی ایک تدبیر یہ ہوتی کہ نماز کو موقوف کر دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا تذکرہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق کے حوالے سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تعاون پھیلا تھا تو انہوں نے تمام صحابہ کو اس وقت جو تھے ان کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا تھا کہ ہم اس وقت کیا کریں۔ تو صحابہ نے مختلف مشورے دیے تھے، کسی صحابی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی اور اس نے یہ بات نہیں رکھی تھی کہ کچھ وقت کے لیے نمازوں کو موقوف کر دیا جائے۔ یہ حضرات ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ مصیبت کے موقع پر تو نماز سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو جب آدمی کے اوپر مصیبت پڑے تو حکم دیا گیا ہے کہ آدمی نماز سے ایک مدد حاصل کرے، اور ہم جب مسجدوں کو بند کر رہے ہیں تو گویا کہ لوگوں کو نماز سے روکنا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد ہے من صلی الصبح فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ وہ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا ہے، اس کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، کوئی
بال بھی کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک وہ مثال دیتے ہیں کہ مدینہ میں جب اللہ کے رسول جب آپ تشریف لے گئے تھے تو وہاں بہت جھاڑ جھنکاڑ تھے، ویرانہ تھا، سانپ بچھو نکلتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے ایک اندھے نابینا شخص کو بھی مسجد آنے سے اس کا عذر تسلیم نہیں کیا۔ بعض صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہم کو کوئی مسجد پہنچانے والا بھی نہیں ہے؟ حضور نے پوچھا کہ کیا تم کو اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آتی ہے۔ تو آپ نے کہا تو پھر تم کو آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے ایک نابینا شخص کے بھی عذر کو تسلیم نہیں کیا جو ایک حقیقی عذر تھا، تو ایک موہوم عذر کی بنا پر ہم نماز میں روک نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول صحابہ نے یہ بیان کیا ہے، کان اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز دیکھتے تھے جو پریشان کن ہوتی تھی، اچانک آندھی آ گئی، اچانک بادل کڑکڑ کرنے لگے، اچانک طوفان آ گیا، تو فوراً آپ نماز کی طرف مائل ہوتے تھے، فوراً آپ نماز کی طرف بھاگتے تھے، مسجد میں آ کر آپ نماز پڑھتے تھے۔ اور ایک بات یہ کہی ہے ان لوگوں نے کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ ہے، مختلف آفات آئی ہیں، قدرتی آفات آئی ہیں، زلزلے آئے ہیں، وبائیں بھی آئی ہیں، لیکن پوری اسلامی تاریخ میں ایک موقع بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کبھی کسی بھی علاقے میں کسی زمانے میں نمازوں کو مسجدوں میں موقوف کرنے کا کسی نے رائے دی ہو، اس کا فیصلہ کیا ہو۔ تو گیا کہ ایک اسلامی تاریخ کا ایک عمل ہے، یہ بھی ہمارے سامنے یہ واضح کرتا ہے کہ یہ نمازوں کو موقوف کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو دلائل ہیں ان میں سے کچھ دلائل تو قابل غور ہیں، لیکن کچھ دلائل اس لیے صحیح نہیں ہیں کہ اس میں نماز سے نہیں روکا جا رہا ہے، نماز اور جماعت سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ آدمی گھر میں رہ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، آدمی گھر کے افراد کے ساتھ بھی وہ جماعت کر سکتا ہے۔ تو جو احادیث یا جو آیتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ اس میں نماز سے ہی گویا کہ روکا جا رہا ہے، انابت سے، توبہ سے، استغفار ہی سے روکا جا رہا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہر شخص انفرادی طور سے اور محدود اجتماعی طور سے عبادت بھی کر سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور توبہ استغفار انابت بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ صرف مسجدوں میں نماز سے روکا جا رہا ہے کہ اس میں چونکہ اکٹھا لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرے سے ملنے، ہاتھ ملانے، مکس اپ ہونے کا ہے، اس کی وجہ سے بیماری کے پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے یہ رائے قائم کی گئی ہے۔ جو لوگ جمعہ اور جماعت کو موقوف کرنے کی رائے جن لوگوں نے دی ہے، وہ لوگ بھی قرآن کریم کی کچھ آیات سے، احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ مثال کے طور سے قرآن کریم میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگرچہ وہ آیت انفاق کے مقابلے میں آئی ہے کہ جو لوگ انفاق نہیں کرتے ہیں وہ لوگ گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیات سے عمومی استدلال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو چنانچہ اس آیت میں ایک کہا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی طرح ایک آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو تم پر رحم کرنے والا ہے۔ کچھ احادیث پیش کرتے ہیں جن میں کہ متاثر شخص کو دوسرے لوگوں سے ملنے جلنے سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے لا یورد ممرض علی مسرح، اونٹوں کے تعلق سے آیا ہے کہ جو بیمار اونٹ ہو اس کو صحت مند اونٹوں کے درمیان تو مت لے جاؤ، ورنہ اس کی بیماری دوسرے اونٹوں کو بھی لگ جائے گی۔ یہ بھی ایک عام اصول ہے، اس کا انسانوں پر بھی اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ کوئی مریض شخص جو ہے وہ صحت مند لوگوں کے بیچ میں اگر جائے گا تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مرض سے متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے ان دونوں میں اختلاط کو روکنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یہ بھی اس کو تو فقہا نے اپنا ایک اصول اور قاعدہ کلیہ بنا لیا ہے، گویا کہ نہ آدمی خود کوئی ضرر اٹھائے اور نہ دوسرے کو ضرر پہنچائے۔
ایک حدیث ملتی ہے جس سے بھی کہ یہ ممانعت کرنے والے استدلال کرتے ہیں. یہ حدیث 2 صحابہ سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک موقع پر بہت تیز بارش ہو رہی تھی تو اذان کا حکم دیا، اور جب وہ حی علی الصلاۃ پر مؤذن جب پہنچا تو اس سے پہلے ہی انہوں نے اس سے کہا کہ تم حی علی الصلاۃ کہنے کے بجائے تم یہ کہہ دو الا صلوا فی الرحال، لوگوں سن لو، اپنے اپنے گھروں پہ جہاں جہاں تم ہو وہیں پر نماز پڑھ لو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے جو شاگرد تھے، جو لوگ وہاں تھے، ان کو حیرت ہوئی، ان کو تو عجیب سا لگا کہ یہ کیا. حضرت ابن عباس نے کہا تم لوگ میرے اس کہنے پر تعجب کا اظہار کر رہے ہو، ایک مرتبہ ایسی ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی ہوا تھا، بہت تیز بارش تھی، لوگوں کا آنا ممکن نہیں تھا مسجد تک، تو آپ نے اسی طرح اعلان کروا دیا تھا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، مسجد میں آنے کی زحمت نہ کریں. اور یہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح اعلان کروا دیا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب تیز بارش ایک عذر بن سکتی ہے اس اعلان کا کہ کوئی بھی شخص مسجد میں نہ آئے، صرف اذان دی گئی اور اعلان کر دیا گیا کوئی بھی کسی بھی شخص کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر بارش عذر بن سکتی ہے تو یہ صورتحال کی ایک ایسی بیماری جس کی ہلاکت خیزی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے لوگ بڑی تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ صرف وہم نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی عذر ہے جس کی رعایت کی جانی چاہیے. اس تعلق سے علی قرہ داغی جو الاتحاد العالمی للمعصومین کے جو جنرل سیکریٹری ہیں، انہوں نے ایک بات کہ لکھی ہے کہ عذر کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سمع النداء فلم یمنعہ من اتباع عذر فلم یاتہ فلا صلاۃ لہ، جس شخص نے اذان سنی اس کے باوجود وہ مسجد میں نہیں آیا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، الا من عذر، اگر کسی شخص کو عذر ہو تو وہ مسجد میں نہ پہنچے تو یہ قابل قبول ہے. اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ عذر 3 ہو سکتے ہیں. آدمی کو اپنی جان کا اندیشہ ہو کہ اس کی جان ہلاک ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. آدمی کو اپنے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو کہ وہ مسجد آئے گا نماز پڑھنے تو کوئی اس کا مال اٹھا لے جائے گا. آدمی کو اپنے اہل و اولاد کے بارے میں کوئی اندیشہ ہو، چھوٹے بچے ہیں اور کوئی ہے نہیں، مسجد آئے گا تو وہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آزار کو بھی شریعت نے تسلیم کیا ہے مسجد نہ آنے کے بارے میں. اس لیے اس طرح کا جو بڑا عذر ہے اس کو بھی تسلیم کیا جانا چاہیے. یہ دونوں طرح کے علماء کے موقف ہیں، رائے ہیں، اور ان کے وہ دلائل ہیں جو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے ہیں. آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تعلق سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کن علماء نے کہاں کے حالات کو دیکھ کر رائے قائم کی ہے. اس تعلق سے ہم کہیں گے کہ جو یورپی ممالک میں چونکہ تباہی بہت زیادہ ہے تو وہاں کے علماء نے جو رائے کہ وہاں ان ممالک میں ایک اعتبار سے شٹ ڈاؤن کی سی کیفیت ہے، تمام آفیسز ہیں، مال ہیں، دفاتر ہیں، دکانیں ہیں، سب بند کر دی گئی ہیں، اور وہاں کی حکومتوں کی طرف سے یہ خواہش کی جا رہی ہے کہ وہ عبادت گاہوں کو بھی بند کر دیا جائے. چنانچہ جو کرسچنس کی جو چرچ ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے. ایسی صورتحال میں وہاں کے علماء نے اگر اپنے یہاں کی کیفیت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں بھی مقامی طور سے نمازوں کو موقوف کر دینا چاہیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ یہ کرونا کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس مرض کے 4 اسٹیجز ہیں. پہلا اسٹیج تو ہے کہ آدمی کو وہ شخص جو کہ متاثر ہو، کہیں سے کوئی باہر سے کوئی شخص آیا ہو یا ہمارے ملک کا کوئی شخص دوسرے ملک میں گیا ہو، وہاں سے وہ آیا ہو
تو صرف وہ شخص جو متاثر ہے اس نے کسی دوسرے کو متاثر نہیں کیا ہے. یہ ہے مرض کا پہلا اسٹیج. دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ اس کے وہ باہر سے آیا ہے, اس کے کنٹیکٹ میں جو لوگ آئے ہیں ان کے متاثر ہونے کا چانس ہے, اور وہ ایسی رپورٹیں بھی ملی ہیں کہ جو لوگ ان کے کنٹیکٹ میں آئے ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. یہ ہے بیماری کا سیکنڈ اسٹیج کہ ایک شخص جو متاثر ہے اور اس کے کنٹیکٹ میں کون کون لوگ آئے ہیں یہ متعین طور سے معلوم ہے. کسی شخص نے ایک پارٹی کی ہے, اس پارٹی میں 100 لوگ آئے تھے تو گویا کہ وہ 100 لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. تو یہ تو بیماری کا سیکنڈ اسٹیج ہے. اور جو WHO نے کہا ہے کہ یہ ہندوستان جو ہے یہ ابھی سیکنڈ اسٹیج میں ہے کہ کچھ لوگ تو متاثر ہیں اور کچھ لوگ جو متاثر ہیں ان کے جو کنٹیکٹ میں دوسرے لوگ آئے ہیں وہ بھی رپورٹڈ ہیں. تیسرا اسٹیج جو ہے کہ یہ معلوم ہی نہ ہو پائے کہ کون شخص کس سے متاثر ہو رہا ہے. اس لیے کہ ایک شخص جو متاثر ہے اس سے دوسرا متاثر ہوا, دوسرے سے تیسرا متاثر ہوا, تیسرے سے چوتھا متاثر ہوا, تو یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ متاثرین میں کون کون لوگ ہیں. یہ بیماری کا تیسرا اسٹیج ہے. یہ تیسرے اسٹیج کے بارے میں اعداد و شمار بھی آئیں کہ سنگاپور, اٹلی اور اسپین وغیرہ کے جو ممالک ہیں ان کے بارے میں WHO نے کہا ہے کہ وہ تھرڈ اسٹیج میں ہیں, اور چنانچہ وہاں پر ہلاکتیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں. اور چوتھا اسٹیج جو ہے جس میں کہ بیماری جو وبائی شکل میں اختیار کر لیتی ہے, بڑی تعداد میں اموات ہونے لگتی ہیں, تو چین کا شمار یہ چوتھے اسٹیج میں کیا گیا ہے. تو ہم یہ علماء کی آراء میں اس کو بھی پیش نظر رکھیں کہ کس جگہ کے علماء نے کیا رائے دی ہے. چنانچہ ابھی ہم نے جو شروع میں جو کوٹ کیا تھا, جن علماء نے سختی سے مخالفت کی ہے کہ کسی بھی صورت میں مسجدوں کو بند نہیں ہونا چاہیے, سب سے پہلے فتویٰ آیا تھا موریتانیہ کے جو وہاں کے جو شیخ ہیں ان کا فتویٰ آیا تھا. اور موریتانیہ کے بارے میں معلوم ہے کہ اب تک 13 مارچ کو وہاں پہلا کیس سامنے آیا تھا, اور آج کی ڈیٹ میں صرف 14 افراد وہاں کے متاثر ہوئے ہیں. تو موریتانیہ کا اگر ایک عالم بہت سختی سے یہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں مسجدوں کو بند نہیں ہونا چاہیے, تو اس کی بات تو معقول ہے کہ کسی ملک میں اگر صرف 14 آدمی ہی متاثر ہوئے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہاں مسجدوں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جن ممالک میں بہت بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور مختلف ممالک سے آنے کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کی بھی برابر نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کے متاثر ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے, تو ایک یہ محض وہم نہیں ہے کہ وہاں پر بیماری وبائی شکل اختیار کر لے گی, بلکہ جو اعداد و شمار جو برابر تیزی سے جن میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی روشنی میں اگر کچھ علاقے کے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پر عارضی طور سے مسجدوں میں نماز کو موقوف کر دیا جائے, تو اس کو نمازوں سے روکنا, عبادت سے روکنا, استغفار توبہ استغفار انابت سے روکنا, اس سے تعبیر کرنا نہیں چاہیے. ہمارے ملک ہندوستان میں بھی یہ موضوع بہت زیادہ گرم ہے اور سوشل میڈیا نے بھی اس کو عام کر دیا ہے. چنانچہ اس طرح کی بھی پوسٹیں آ رہی جو سعودیہ یا دوسرے خلیج کے ممالک میں جہاں پر کہ عارضی طور سے نمازوں کو موقوف کیا گیا ہے, ان کے بارے میں تیز و تند پوسٹیں آ رہی ہیں, طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ جو علماء ہیں وہ سرکاری علماء ہیں اور وہ بک گئے ہیں حکومت کی وجہ سے. اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں, ہم کو اس سے اعتراض کرنا چاہیے. ہندوستان کے علماء نے جو مختلف حلقوں سے جو علماء کی جو آراء آئی ہیں سامنے آئی ہیں, بامبے کے علماء نے میٹنگ کر کے فیصلہ کیا ہے. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو اسلامی فقہ اکیڈمی کے سیکریٹری ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے بھی سیکریٹری ہیں, ان کی بھی رائے سامنے آئی ہے. دیوبند کے ایک عالم ہیں مولانا محمد ارشد فاروقی جو فتویٰ آن لائن چلاتے ہیں اور ہمارے جماعت کی شریعہ کونسل ہے اس کے بھی وہ رکن ہیں. تو ان جو مختلف علماء نے یہ رائے دی ہے کہ ابھی ہندوستان میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ یہاں پر مسجدوں کو
میں نماز کو موقوف کر دیا جائے، مسجدوں میں تالا لگا دیا جائے، نہ یہاں جمعہ کی نماز ہو، نہ 5 وقتہ نمازیں ہوں، بلکہ ہندوستان کے تمام قابل ذکر علماء نے یہ رائے دی ہے کہ صحت اور صفائی کا پورا اہتمام کیا جائے، مسجدوں میں نمازوں کے اوقات کو محدود کیے جائیں، جمعے میں خطبہ کے اوقات کو بھی کم کیے جائیں، عام نمازوں میں بھی صرف فرض نمازوں ہی کی حد تک مسجدوں میں لوگ رہیں، آخر وقت میں آئیں جماعت کے وقت، اور جماعت ختم ہوتے ہی وہ فوراً چلے جائیں، اور آئیں بھی تو بھی یہ احتیاطی و تدابیر اختیار کریں، مساجد کے جو باتھ روم وغیرہ کو صاف ستھرا رکھا جائے، مساجد میں بھی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ جو علماء نے رائے دی ہے، یہ اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہاں بھی حالات بگڑیں گے اور شٹ ڈاؤن کی کیفیت پیدا ہوگی، تو اس حالت میں اگر پھر انشاءاللہ علماء غور کریں گے، اور اگر اس حالت میں ضرورت یہ محسوس ہوگی کہ عارضی طور سے کچھ دنوں کے لیے نمازوں کو بھی موقوف کر دیا جائے، تو اس کا بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ کیا نمازوں کو موقوف کر دیا جائے وبائی صورت میں، تو ظاہر ہے کہ اس میں دونوں طرح کی رائیں علماء کی پائی جاتی ہیں، دونوں طرح کے علماء کے دلائل موجود ہیں۔ اگر یہ نص کا حکم ہوتا تو ظاہر ہے کہ کوئی اس کے خلاف نہ جاتا، یہ اجتہادی آراء ہیں، اجتہادی آراء میں دونوں موقف جو ہیں وہ قابل قبول اور قابل عمل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے حالات کے مطابق جو بھی ان میں سے جو موقف ہو وہ ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ کیا کوئی سوال کیا ہوگا؟ بتائیے۔